السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو محبت، غلط فہمی، جدائی اور ملن کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خوشی کے لمحے مختصر ہوتے ہیں، جبکہ دکھ اور تکلیف کا دورانیہ کم ہو تب بھی بہت لگتا ہے، اور ان کے گزر جانے کے بعد انہیں بھلا دینا آسان نہیں۔ اس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس کے لیے بھلانا آسان نہیں، ناممکن تھا۔ موسم بدل چکا تھا، سردی دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی تھی، پیڑوں پر کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، ساری وادیاں پھر سے سرسبز ہو گئی تھیں، پہاڑوں نے سبز مخمل کا لباس پہن لیا، میٹھی میٹھی خوابناک جزیروں کی سطح پر بچھی ہوئی سرسبز گھاس روح میں اتر جانے والی خوشبو کے ساتھ پھولوں کی پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی۔ سفید برف اس طرح پگھل رہی تھی جیسے آنسو بہتے ہوں۔ پھولوں کی جوانی کا موسم پورے عروج پر تھا۔ باداموں کے جھنڈ سے گزرنے والی ہوا تالیاں بجا کر جوش و خروش سے بہار کا استقبال کرنے میں ہمتن گوش تھی۔ انگور کی بیلیں، شہتوت کی ڈال اور لہلہاتی کھیتیاں، قدرت کی حسین رعنائیاں، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، لیکن اندر دل کی گہرائیوں میں جمی برف کی وجہ سے موسم سرد تھا۔ روح کی تنہائیوں میں کہیں بہت گہرا درد تھا جو اسے ان بدلتے موسموں سے، گنگناتے آبشاروں سے لطف اندوز نہ ہونے دیتا۔ وہ کتنی دفعہ ٹوٹ کے بکھری تھی، بس وہی جانتی تھی۔ اس کے زخموں پر کسی نے مرہم نہ رکھا۔ بظاہر اس کا زخم بھر گیا تھا، لیکن اندر سے آج بھی زخم ہرا تھا۔ وہ چپ چاپ باداموں کے باغ میں بیٹھی ٹھنڈی میٹھی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی تاکہ وہ آگ بجھ سکے جو کئی سال قبل اس کے من میں لگی تھی، لیکن وہ آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ واہ خدایا، کیا نظام ہستی ہے تیرا کہ کچھ لوگ تو راہوں میں کانٹے بو کر بھی منزل پا لیتے ہیں، نیک نامی حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ راستے میں پھول اگانے کے بعد بھی بدنامی کا داغ چہرے پر سجا لیتے ہیں۔ کوئی 2 قدم چلے تو منزل مقدر ٹھہرتی ہے، اور کوئی کسی کے قدموں کی خاک بن کر بھی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سوچیں اسے ماضی میں دھکیلتیں، ننھی مریم کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ ماما، جلدی گھر چلیں، آپ کو نانو بلا رہے ہیں۔ ہاں چلو۔ وہ گڑبڑائی، جلدی سے دوپٹے کے پلو سے برستی آنکھوں کو صاف کیا اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھنے کے بعد مریم کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حویلی کی جانب چلتی۔ ماما، آپ رو رہی تھی نا؟ آپ کو بابا یاد آ رہے تھے نا؟ کیا ہوا بیٹا، چلو نا، نانو کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کیوں رو رہی تھی ماما؟ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت حساس تھی۔ کسی کا ایک آنسو اسے بہت پریشان کر دیتا تھا۔ وہ کسی کو بھی رنجیدہ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا چندا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ماضی کی پرچھائیاں ابھی تک اس کے حال سے لپٹی ہیں، یا پھر یہ کہ اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی بہت بڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ مریم نے 1-2 منٹ تک انتظار کیا، لیکن جب گلزری کچھ نہ بولی تو مریم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بھاگتی ہوئی حویلی میں داخل ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا اور حویلی کی جانب بڑھی، لیکن ہال کمرے میں داخل ہونے سے قبل اندر سے آتی آوازوں نے اسے وہیں روک دیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ آغا جی، ہم نے آج تک گلزری کا برا نہیں چاہا، آپ ایک دفعہ تو اس سے بات کر کے دیکھیں، شاید وہ مان جائے۔ داور خان کی آواز وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں مانے گی، نہ آج نہ کل۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری کسی بات سے اسے تکلیف نہ پہنچے، اور پھر مریم بھی تو ہے نا۔ ہمایوں خان آفریدی کی آواز گونجی۔ آغا جی، مریم پہلے بھی ہم سب سے بہت اٹیچڈ ہے، وہ بہت سمجھدار بچی ہے، پتہ نہیں وہ کیا بھاور کرانا چاہ رہا تھا۔ گلزری نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر ہال کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ آؤ گلزری، کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر داور خان آفریدی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟
पोरदिल और शेर खान का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हैं वो। शहर से कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। रात को आया था, अभी जा रहा हूँ। नौकरी का मसला है, वरना ज़रूर रुकता। ओहो, खाम ख्वाह तुमने सरकारी नौकरी का दर्द-ए-दिल मोल लिया। ज़मीन और बागात संभालो अपने। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम खम कहाँ कि हर तरफ तवज्जो दे सकूं। आगा जी की बात सुनकर वो मुस्कुराया। अच्छा ठीक है आगा जी, करते हैं कुछ। वो उठते हुए बोला। अच्छा बैठो तो सही, खाना तो खा लो। नहीं आगा जी, बस अब चलूँगा। अम्मा भी गुलजरी के लिए बहुत परेशान है। आप जल्द ही कोई फैसला कर लें। वो रुका नहीं, चला गया और गुलजरी हैरान परेशान कभी जाते हुए दावर खान की तरफ देखती और कभी अपनी नज़रें सामने बैठे बाप जैसे चचा पर डालती। क्या बात है आगा जी? दावर लाला क्यों आए थे यहाँ? कैसा फैसला करना है आपको? प्लीज़ आगा जी बताएं ना। बेटा, दावर का ख्याल है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी अम्मा भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। आगा जी, क्या आप नहीं जानते कि निकाह पर निकाह नहीं किया जाता? आगा जी, मैं एक औरत हूँ, किसी की मनकूहा और एक बेटी की माँ। उसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर वो बौखला उठे, लेकिन इससे कबल के वो बोलते वो फिर गोया हुई। आगा जी, क्या मैं और मेरी बेटी आप पर बोझ बन गई हैं? क्या इस हवेली में जगह तंग हो गई है, या आप लोगों के दिल तंग पड़ गए हैं? मैं ये हवेली छोड़कर चली जाती हूँ आगा जी, क्योंकि मुझे ये हवेली छोड़ना तो मंजूर है, लेकिन कोई दूसरा फैसला करना कतन कबूल नहीं। आखिर मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसे किस बात की सजा दी जा रही है? जब मैंने मरना चाहा था तो आपने मुझे मरने नहीं दिया, और आज जब मरियम को देखकर मुझ में जीने की उमंग पैदा हुई है तो आप मुझे मार देना चाहते हैं। आगा जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माहौल पर एक बार फिर सकूत छा गया, जैसे वहां कोई जीरू मौजूद ना हो। इस सकूत को दावर खान की आवाज ने तोड़ा, जो गाड़ी की चाबी वहीं डाइनिंग टेबल पर भूल गया था। किसकी बेटी? बोलो गुलजरी, किसकी बेटी को सजा दी जा रही है? हमें तो आज तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि मरियम का बाप कौन है। तुम तो जानती हो ना, तो बोलो, बताओ कौन है इसका बाप? हमेश खान आफरीदी की बेटी है मरियम। सुना आपने दावर लाला? मरियम का बाप हमेश खान है। किसको तसल्ली दे रही हो गुलजरी? खुद को, हमें, या फिर? खुदा जाने गुलजरी, तुम कब समझ पाओगी हमारी बात। क्या तुम ये समझती हो कि वल्दियत के खाने में हमेश खान का नाम आने से वो उसकी बेटी बन जाएगी? तो सरासर गलत सोचती हो तुम, क्योंकि अगर हमेश खान को इतना ही इसका वजूद पसंद होता तो इस बात को इशू बनाकर वो घर ना छोड़ता। दावर लाला प्लीज, आप गढ़े मुर्दे मत उखाड़ें। मैं जानता हूँ गुलजरी कि गढ़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। हमेश खान को गए हुए 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में उसने मुड़कर खबर नहीं ली। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने। तुम कब तक उसके नाम पर बैठी रहोगी? सुहेल खान एक अच्छा आदमी है और सबसे बढ़कर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने खुद तुम्हें प्रपोज किया है और हम... बस दावर लाला, इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। वो बेशक अच्छा सही, बहुत अच्छा सही, लेकिन मेरे माजी की यादें अजियतनाक हैं दावर लाला, और मुस्तकबिल के तफक्कुरात मेरे लिए अजाब। क्या हुआ था और क्या होगा, मैं इन सोचों में चारों तरफ से घिर चुकी हूँ। थक गई हूँ लड़ते लड़ते दावर लाला। वो हाँपने लगी तो दावर खान ने आगे बढ़कर उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। रिलैक्स गुलजरी, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये हालत देखकर उसका दिल कट कट कर जाता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर करने का सोचता तो गुलजरी की अना और हमेश खान से मोहब्बत आड़े आ जाती। वो बहुत बेबस और मजबूर हो गया था। उसने उसका सर आहिस्ता से थपथपाया और टेबल से कीरिंग उठाकर बाहर चल दिया। गुल बेटा, खाना खा लो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि जो तुम जानती हो वो कोई नहीं जानता, और अगर कोई जान ले तो... खैर छोड़ो बेटा। नहीं आगा जी, भूख ही नहीं है। वो कुर्सी से उठते हुए बोली और सबक रफ्तार से चलती हुई बाहर निकल गई, जबकि हुमायूं खान आफरीदी जानते थे कि वो जब्त के किन कड़े मराहिल से गुजर रही है। हुमायूं खान आफरीदी के 2 भाई थे, उनसे छोटे खुशनूद आफरीदी और सबसे छोटे उमर आफरीदी। मोहब्बत के एहसास की रंगीनियों के साथ वो तीनों भाई अपने अपने पांव पर खड़े हो गए। तीनों की यके बाद दीगरे शादियां कर दी गईं।
हुमायूं आफरीदी की बेटी पोरदिल खुशनूद आफरीदी के 2 बेटे दावर खान और हमेश खान और उमर खान की बेटी गुलजरी उनके महकते बाग के ताज़ा खिलते फूल थे। ख़ानदानी दुश्मनी ने छोटी सी उम्र में ही गुलजरी से उसके बाप को छीन लिया। सारे घर वालों की मोहब्बतों के एहसास और नर्म रवैयों ने उसे खुदसर और ज़िद्दी बना दिया था, जबकि पोरदिल अपने बाप की तरह ही नरम दिल थी। यूं एक हवेली में रहते हुए वो सब एक दूसरे को दिल की धड़कनों में बसाए रखते थे। बच्चे जब शऊर की मंजिल को पहुंचे तो दावर खान और पोरदिल को निकाह के बंधन में बांध दिया गया। गुलजरी और हमेश खान के मिजाजों में मवाफ़क़त ना होने की वजह से फ़ैसला मुस्तकबिल पर छोड़ दिया गया। खुशनूद खान और पोरदिल की वालिदा जीनत खातून शहर गए तो वापस खून में नहा कर आए। एक रोड एक्सीडेंट में दोनों जान से गए। जूं जूं रोज़ो शब खिसकते जा रहे थे, गुलजरी की ज़िद और खुदसरी में इजाफा होता जा रहा था। हमेश खान ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो गुलजरी ने भी ज़िद शुरू कर दी कि वो भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी। सबके समझाने के बावजूद उसकी ज़िद ख़त्म ना हुई तो हमेश खान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने वाली ना थी। ये क्या ड्रामा है गुलजरी? कैसा ड्रामा हमेश? अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना ड्रामा है तो तुम्हारे साथ मैं भी इस ड्रामे में शामिल होना चाहती हूँ। शट अप, फजूल बोलना बहुत आ गया है तुम्हें। तुम जानती हो कि हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ती हैं, इसके बावजूद तुमने बीए किया। पोरदिल को देखो, आराम से घर बैठी है, मगर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास है। पोरदिल और मुझ में बहुत फ़र्क है हमेश खान, बराए मेहरबानी मुझे उससे मत मिलाओ। क्या फ़र्क है तुम दोनों में? बोलो, जवाब दो। मैं सूरज की किरणों के ज़रिए आसमान तक नहीं पहुंचना चाहती, शबनम की तरह फूलों के कंधों का बोझ नहीं बनना चाहती। तुम जानते हो हमेश खान, मांगना मेरी आदत नहीं, मैं सिर्फ फैसला सुनाया करती हूँ। वो दू बदू बोली तो वो मज़ीद चटका। ये तो वक्त ही बताएगा कि फ़ैसला कौन सुनाता है और मांगता कौन है गुलजरी साहिबा। इस हवेली के मर्द जब तमाम अयाशियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, तो फिर हवेली की औरतों पर पाबंदी क्यों? उसने बराह रास्त उसकी खुददारी पर हमला किया तो हमेश खान ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। हद होती है गुलजरी, बोलने से पहले सोच लिया करो। हमेश खान, मैं सोच कर ही बोलती हूँ। सब जानते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ, इसलिए मैं ज़रूर मास्टर्स करूँगी। तो करो मास्टर्स, कौन मना कर रहा है? मुझे मज़ामीन बताना, मैं किताबें फराहम कर दूंगा तुम्हें। वो तंज़िया अंदाज से बोला तो उसके तन बदन में आग लग गई। मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगी हमेश खान, और उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी जिसमें तुम ले रहे हो। सबके समझाने के बावजूद उसकी एक ही ज़िद थी कि वो दाखिला ज़रूर लेगी। जब उसने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो आगा जी ने एक और फैसला किया। ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, लेकिन इससे पहले तुम्हारा और हमेश खान का निकाह होगा। वो उनकी बात सुनकर गुंग रह गई, लेकिन कुछ ना बोली। जानती थी हमेश ज़रूर बोलेगा। मगर आगा जी, ये कैसे मुमकिन है? वो बहुत ज़िद्दी है। और वो तो आगा जी की बात सुनकर हत्थे से उकड़ गया था। उसने तो इस बारे में कभी सोचा भी ना था, और वो तो उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होना चाहती थी, और ख़ानदान की रीतो रवाज में ऐसा कब मुमकिन हुआ था? मगर ये ज़रूरी है हमेश खान, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में उसने कोई और हमाकत कर डाली तो हम कहीं नज़र उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो उमर की बेटी है और मुझे जान से बढ़कर अजीज़ है। आगा जी उसे रूबरू तलब करके अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, जबकि वो कुछ भी मानने पर तैयार ना था। सारे घर भर की लाडली है, इसलिए ज़िद्दी है, वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगी। वो उसे समझा रहे थे। उसकी ज़िंदगी का हर फैसला आगा जी ने ही तो किया था। उसे उनसे ख़ास उनसियत थी, इसलिए उनका हर लफ्ज़ हरफ़े आखिर होता था। बहुत बहस हुई, लेकिन बिला आखिर हमेश खान ने हथियार डाल दिए। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दोनों के डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ थे, इसलिए आमना सामना बहुत कम होता, लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई। वो अपनी दोस्त शाइस्ता शवारी के साथ अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी तो सामने ही हमेश खान खरामा खरामा चला आ रहा था। वो उसे देखकर रुकी, लेकिन वो उसे देखकर चुपचाप आगे निकल गया। ये हमेश खान है, यूनिवर्सिटी का लायक तरीन स्टूडेंट। बीएससी ऑनर्स भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है, लड़कियों और लड़कों में यकसा मकबूल।
شائستہ شماری اسے حقیقت سے آگاہی دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا ہمیش خان کو۔ اچھا، اور کوئی انفارمیشن؟ ایک بہن بھی پڑھتی ہے اس کی یہاں، مریم خان، اسی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تم سمجھو چولی دامن کا ساتھ ہے بہن بھائی کا۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسی سال آئی ہے، سائے کی طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ نہ تو مریم خان کی کسی دوسرے سے دوستی ہے، اور ہمیش خان نے تو اپنے دوستوں تک کو چھوڑ دیا بہن کی وجہ سے۔ اسے ایک لمحے کو تو اپنے کانوں پر شک گزرا، لیکن پھر وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ہمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ چلے؟ شائستہ بولی۔ ہاں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس سر میں معمولی درد ہے۔ میں ہاسٹل جا رہی ہوں، تم باقی کی کلاسیں لے کر واپس آ جانا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ ہاسٹل جانے کی بجائے وہ سیدھی انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہوئی زولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی آئی۔ سامنے ہی ہمیش خان کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گلزری کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کو سٹپٹایا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر آگے بڑھا۔ آؤ گلزری، کیسے آئی ہو؟ گلزری کو دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں ذرا ہمیش خان کی مصروفیت دیکھنے آئی تھی۔ وہ پاس کھڑی لڑکی کو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولی تو وہ بوکھلا اٹھا۔ یہ مریم خان ہے گلزری۔ غائبانہ تعارف تو تھا آپ سے، لیکن آج آپ کو دیکھ بھی لیا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مریم خان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو گلزری نے نخوت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تمہیں تو ہمیش خان میں حویلی جا کر پوچھوں گی، وہ غصے سے بولی۔ گلزری، کوئی بھی بات کرنے سے قبل یاد رکھنا کہ ہوا اپنے ساتھ مٹی بھی اڑا کر لے آتی ہے، لیکن گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مشورے کا شکریہ۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اب کیا ہوگا ہمیش خان؟ مریم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ہے گلزری بات شروع کرے گی تو ہمارا مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل مجھے آغا جی سے بات کرنا تھی نا۔ ہمیش خان جب حویلی لوٹا تو اس کا خیال تھا کہ اچھا خاصا فساد برپا ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بہت حیران تھا کہ گلزری اور چپ رہ جائے۔ وہ اس انتظار میں رہا کہ کب گلزری آغا جی سے بات کرتی ہے تاکہ وہ کھل کر آنے والے دنوں کا لاہے عمل تیار کر سکے، لیکن جب ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بھی خاموشی سے واپس ہاسٹل جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ وہ جانے لگا تو داور خان نے اسے روکا۔ ہمیش خان، آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ کیوں لالا، خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ گلزری کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم کل اسے بھی ساتھ لیتے جانا۔ میں کل چلا جاتا، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، کوئی انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے اوپر سے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن داور لالا کے سامنے انکار کی جرت بھی نہ تھی۔ جی لالا۔ وہ دروازے کی جانب چل دیا۔ نہیں بھائی جی، آپ بس چپ رہیں، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو؟ اماں بھی مسلسل بول رہی تھیں۔ نہیں بہن جی، وہ بس ذرا جلدی میں تھا، میں خود بات کروں گا اس سے۔ آغا جی سر جھکائے بول رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، خیر تو ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے سارے کہتے تھے کہ وہ بچی ضدی ہے، لیکن تو نے تو اسے بھی پیچھے دھکیل دیا، کچھ خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے اماں، بات بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ دیکھ ہمیش خان، میں بول رہی ہوں، تو نے اگر گلزری سے ایسا ناروا سلوک رکھا نا تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اماں ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ آج ہفتہ ہو گیا ہے اسے بخار ہوئے، تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس بچی کا حال ہی پوچھ لے؟ ارے بیوی ہے وہ تیری، بیوی سمجھ کے نہیں تو چچا زاد سمجھ کے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسے لتاڑ رہی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں گلزری کے ساتھ ایسا کیا کر دیا اس نے کہ اماں اتنے غصے میں آ گئیں۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے کی طرف چل دیا، کمرے میں پاؤں رکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا پھول کی طرح شاداب چہرہ ایک ہفتے میں کملا کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت کالی آنکھوں میں اداسی کے رنگ تھے۔ اس نے ہمیش خان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آؤ ہمیش خان، آج تم میرے کمرے کی راہ کیسے بھول گئے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اماں بتا رہی تھیں کہ تمہیں بخار ہے۔
ہمیش خان، ہر بات کا پتہ تمہیں اماں سے ہی کیوں چلتا ہے؟ کبھی اپنی آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھا کرو۔ ویسے تم کہیں میری اور مریم کی دوستی کی وجہ سے تو، میرا مطلب ہے کہیں تم نے ہماری دوستی کو تو خود پر حاوی نہیں کر لیا کہ بخار جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ تم جانو اور تمہاری مریم خان، مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی تم لوگوں کی؟ اچھا، ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم جل رہی ہو۔ ہاں، جلتی ہے میری جوتی۔ اوہ، اتنی محبت ہے مجھ سے کہ جوتی بھی جلتی ہے؟ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا بھائی۔ محبت کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم جو دن رات مریم خان کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی تو ہمیش خان کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی۔ یو شٹ اپ، حد میں رہو اپنی۔ خبردار آج کے بعد مریم خان کے لیے اس قسم کا کوئی بیہودہ لفظ استعمال کیا تو۔ میں اپنی حدود کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم ہی اپنی حدود سے نابلد ہو۔ اس کا غصہ دیکھ کر گلزری کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ میں تمہیں آخری دفعہ تنبیہ کر رہا ہوں، مریم خان کے حوالے سے آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہمیش خان، یونیورسٹی میں مریم خان اور تم بہن بھائی مشہور ہو، میرے ساتھ کیا جھوٹ بولو گے؟ کیونکہ میں تو تمہاری اور مریم خان کی حقیقت جانتی ہوں نا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ مریم خان میری عزت ہے، نہ صرف میری بلکہ اس حویلی کی بھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ خانوں کی عزت ان کی حویلی اور خاندان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا، اور وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ گیا ہے ہمیش خان؟ عزت؟ تو کیا مریم خان اور ہمیش خان نے نکاح؟ اوہ میرے خدایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رات بھر سوچتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخار ٹھیک ہونے کے بجائے لمبا ہوتا چلا گیا۔ جب اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یونیورسٹی پہنچا تو دوسرے ہی دن اس کی دوست شائستہ شواری اس کا حال پوچھنے حویلی آدم کی۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے محترمہ، پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ وہ اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹ رہی تھی۔ اچھا سناؤ، یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ یونیورسٹی A1، آج کل بڑی ہلچل مچی ہے زولوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ وہ چونکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہی ہمیش خان اور مریم خان کا قصہ۔ مریم خان جس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہمیش خان کو وہ سخت ناپسند ہے، اس لیے آج کل دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں۔ کہاں تو بہن بھائی سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے تھے کہ ہم جیسے دور سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، اور کہاں وہ ایک لمبی آہ بھر کر رہ گئی۔ ہمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے شائستہ؟ چھوڑو یار، لگتا ہے ادھر بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ویسے یار قصور تمہارا بھی نہیں، بندہ ہی ایسا ہے، سحر انگیز شخصیت، اور پھر ہر وقت ناک پر دھرا غصہ کہ ہر کوئی بلا شرکت غیر اس کا مالک بننا چاہتا ہے۔ یہاں ہر کوئی بننا چاہتا ہے نا، لیکن ڈیئر شائستہ شواری، ہمیش خان خود بلا شرکت غیر میرا مالک بن چکا ہے۔ وہ شیریں لب و لہجے میں بولی تو شائستہ کو افسوس ہونے لگا۔ ارے اتنا سوچو گی اس کے بارے میں تو بخار تو مشکل ہے کہ اترے۔ وہ اس کی بات سن کر لب کچلنے لگی۔ وہ صرف میرا یونیورسٹی فیلو ہی نہیں، میرا چچا زاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی۔ کیا کہا تم نے؟ لگتا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ زندگی کا لطف عشق کے ساتھ ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو زندگی بے سود و زیاں ہے، بے نور ہے، ظلمات سے بھی بدتر ہے۔ کاش میں محبت میں اتنی بااختیار ہوتی کہ وہ میرے دل میں اور میں اس کی آنکھوں میں ہوتی۔ اس کا لہجہ پر یقین اور وثوق بھرا تھا، جسے محسوس کر کے شائستہ مسکراتی۔ میری تمام دعائیں اپنی دوست کے لیے ہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ وقت پر وقت کو ساتھ بنا لو تو وقت تمہارا ہوگا، کیونکہ جو وقت کو مٹھی میں بند کرتا ہے وقت اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وقت بے پرواہ ہے گلزری، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے اس سے قبل کہ وقت تمہاری نازک ہتھیلی سے سرک جائے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اپنی محبتوں، اپنی وفاؤں اور اپنے ولولوں کو ہمیش خان تک پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خانوں کی ریت کے مطابق صرف حویلی تک محدود رہ جاؤ۔
وہ اسے مستقبل کا لاہے عمل تیار کرنے میں مدد دے رہی تھی اور گلزری چپ چاپ زندگی کی گزرتی ساعتوں سے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتھر میں جونک لگ سکتی ہے، سنگلاخ چٹانوں کو چیر کر کوئی نرم و نازک پودا نشوونما پا سکتا ہے، مگر جن کے دل پتھر ہو جائیں ان میں نرمی اور گداز پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کا ماسٹرز مکمل ہو گیا تو حقیقتاً حویلی کے در و دیوار دہل کر رہ گئے۔ آغا جی، اب مریم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں اسے حویلی لانا چاہتا ہوں، وہ ہمایوں خان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہمیش خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نہایت تحمل سے بولے۔ ان کی کنپٹی کی ابھرتی رگ ان کے ضبط و استقامت کی گواہ تھی۔ اس میں ناممکن کیا ہے آغا جی؟ وہ میری عزت ہے اور اس حوالے سے وہ اس حویلی کی بھی عزت ہے۔ نہیں، نہ تو وہ ہماری عزت ہے اور نہ تمہاری اور نہ ہی اس حویلی کی۔ انہوں نے تمہیں بھی خریدا ہے ہمیش خان، اس محبت کا واسطہ دے کر جو تمہیں اس خاندان سے ہے۔ چلیں ایسا ہی صحیح آغا جی، لیکن میں جلد ہی مریم کو حویلی لا رہا ہوں۔ تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے اس حویلی کی شان و شوکت میں فرق آئے۔ وہ چلائے۔ آپ سے فیصلہ کروانے کون آیا ہے آغا جی؟ میں تو صرف اپنا فیصلہ اس دفعہ سنانے آیا ہوں۔ آپ نے گلزری کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت دی، میں کچھ نہیں بولا۔ آپ نے اس سے میرا نکاح کیا، میں خاموش رہا۔ آپ کی خوشی کو مقدم جانتے ہوئے آپ کی خوشی میں خوش ہوا۔ آغا جی، اب مریم خان میری خوشی ہے تو آپ بھی میری خوشی پر خوش ہوں، کیونکہ مریم خان کے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہمایوں خان آفریدی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ دوسروں کے فیصلوں پر عمل کرتا پھرے۔ وہ غصے سے دھاڑے، لیکن مقابل بھی ہمیش خان تھا جس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آغا جی، 2 دنوں تک مریم حویلی میں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میری خواہش اور خوشی کو مقدم جانتے ہوئے اجازت دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں گلزری کو طلاق دے دوں گا۔ وہ رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ ہمایوں خان آفریدی کا جاہو حشم ان کی قدم بوسی کو نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ خوشی نہیں آئی اور زندگی کی امید بھی چلی گئی۔ غم ویسے ہی راستے مسدود کیے کھڑا ہے۔ زندگی کی ساعتیں گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم خان حویلی آ چکی تھی۔ گلزری کا گھر بچانے کے لیے آغا جی اس کی دشمن جاں کو خود حویلی لے کر آئے، لیکن گلزری نے اس کے سامنے جانا مناسب نہ سمجھا۔ داور خان پوردل کے ساتھ شہر والی حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ آغا جی نے آہستہ آہستہ مریم خان کو اس کا مناسب مقام اور درجہ دینا شروع کر دیا۔ کیسی ہو گلزری؟ مجھے اتنے دن ہو گئے حویلی میں آئے ہوئے، لیکن تم سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ مریم خان اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی۔ ہمیش خان سے تو ملاقات ہوتی ہے نا تمہاری؟ ہاں، وہ تو روز ہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے گلزری، میں نے کبھی ایسی شان و شوکت والی زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب خوش قسمتی ساتھ دے اور وقت کے چراغ روشن ہوں تو قسمت کے موتی ضرور مل جاتے ہیں۔ وہ گلزری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی تو اس نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو بہت معصوم تھا۔ اس پل اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے، شاید قسمت کے موتی پانے کے رنگ یا پھر ہمیش کی محبت کے رنگ۔ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، جبکہ گلزری خود دن بدن بکھرتی جا رہی تھی۔ قسمت کی دیوی کبھی کبھی الٹا چکر بھی دیتی ہے مریم خان۔ سپیرے کی موت ہمیشہ سانپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے، لیکن سانپ بھی زخم کھا کر ہی مرتا ہے۔ گلاب کے کانٹے اس کے پھول کے رکھوالے ہوتے ہیں، لیکن موت کا ذائقہ اکثر وہ مالی کے ہاتھوں چکھتا ہے۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کراس کرتی چلی گئی، جبکہ مریم خان حیران اور پریشان اس کی باتوں پر غور کرتی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھولا اور آندھی کی طرح اندر داخل ہوا۔ کیا کہا ہے تمہیں مریم سے؟ بولو، ہمیش خان غصے سے چلایا، جبکہ وہ حیران پریشان اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں کیوں کچھ کہنے لگی اس سے؟ اس کا رشتہ ہے مجھ سے جو میں اسے کچھ کہوں گی؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کوئی حق بھی نہیں ہے کہ اسے کچھ کہو، اور برائے مہربانی آئندہ اس سے کوئی بکواس کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ جو ہے وہ تو نظر آتا ہے ہمیش خان،
کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں گلزری آفریدی، اور جو تمہیں نظر آتا ہے وہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ ہوگا میرے دماغ کا فطور۔ تم جاؤ اور جا کر اپنی مریم خان کو چپ کراؤ، ٹسوے بہا رہی ہوگی نا بیٹھ کر۔ شٹ اپ! تمہارے دماغ میں جس شک کے کیڑے نے کلبلی مچا رکھی ہے نا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نہ مانو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو پل بھر کو تو وہ لرز گئی، لیکن پھر ہمت کر کے گویا ہوئی۔ کیا جانتے ہو تم؟ بولو۔ یہی کہ تم ہمیش خان؟ اس نے کچھ لمحے توقف کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہی کہ تم ہمیش خان کی محبت میں بہت آگے تک نکل چکی ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا گلزری، جب تک مریم کو اس کا مقام تم نے نہ دیا، میری نظروں میں تمہاری اتنی سی بھی عزت نہیں ہوگی، اور محبت تو بہت بات کی بات ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم سے محبت کون مانگ رہا ہے خان؟ تم تو نفرت دینے کے بھی قابل نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی، ٹھٹھرتی ہوئی رات، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، آندھی کا شور اور بارش کا زور۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی چھت پھٹ جائے گی۔ پوردل کی طبیعت خراب تھی، اماں بھی، گلزری کی والدہ اور آغا جی سب شہر گئے تھے، جبکہ گلزری، مریم خان اور ہمیش خان حویلی میں تھے۔ بادل یوں گرج رہے تھے کہ کان پڑتی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لائٹ چلی گئی۔ گلزری نے کینڈل جلانے کے لیے ماچس تلاش کی، لیکن اسے نہ ملی۔ وہ ماچس لینے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی کہ بلا ارادہ اس کے قدم مریم خان کے کمرے کے سامنے رک گئے۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اچھا، تو اب راتوں کو چھپ چھپ کر خانوں کی حویلی میں یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس کی آواز سن کر ایک دفعہ تو مریم خان اور ہمیش خان جی جان سے ہی لرز گئے تھے۔ تم راتوں کو چھپ چھپ کر ہماری جاسوسی کر رہی ہو؟ ہمیش مریم کو بیڈ پر بٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ہمیش خان۔ حقیقت کیا ہے آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ تم سب کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہمیش خان کو نائٹ گاؤن اور مریم کو بغیر دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ تم حقیقت نہیں جانتی گلزری، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے جب گلزری کو جانے کا کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لیے چلی جاؤں کہ تمہارے لچھن نہ دیکھ سکوں، تمہارے کرتوتوں سے دوسروں کو آگاہ نہ کر سکوں، یا پھر تمہاری ان منائی جانے والی رنگرلیوں پر پردہ ڈال دوں؟ اس کی الزام تراشیوں پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ بات کاٹ کر بولا، سٹاپ اٹ! کیا تم اپنے الزام کی وضاحت دینا پسند کرو گی؟ وضاحت؟ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو وضاحت کیسی اور الزام کیسا؟ خاموش! وہ غصے سے دھاڑا اور ہاتھ کا نشان اس کے منہ پر چھوڑ گیا۔ نہیں ہمیش خان، اب میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ بہت برداشت کیا ہے میں نے، اب مزید نہیں۔ دیکھو گلزری، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ دراصل لائٹ چلی گئی تھی اور ہمیش خان جانتا تھا کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو مریم، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گلزری، خواہ خواہ ایک غلط بات کو طول دے رہی ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ لائٹ جلی جانے کی وجہ سے۔ وہ گلزری اور ہمیش کے نازک رشتے کا احساس کرتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن گلزری نے اسے ٹوک دیا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنی روشنی سے نوازنے آ گیا مریم خان، یہی بتانا چاہ رہی ہو نا تم؟ اور ہمیش خان، تم تو نہایت ہی گھٹیا، برے کردار کے مالک اور گرے ہوئے انسان ہو۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! ہمیش خان غصے سے دھاڑا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف لے کر چل دیا۔ مریم راستے میں آئی تو ہمیش نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور خود گلزری کو لے کر چل دیا۔ باہر آندھی کا شور تھا، بادلوں کی گرج تھی، بجلی کی چمک، بارش کا زور، ایک دل دہلا دینے والا منظر اور اس سے بھی خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ چھوڑو مجھے! کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مردانہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں میری جان؟ ابھی تو تم نے میرا برا پن دیکھا ہی نہیں ہے۔
रंगरलियां कैसे मनाते हैं ये भी बताऊंगा, और मेरे लच्छन वो तो तुम खैर जान ही चुकी हो ना। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। वो उसके जारहाना अज़ाइम देख चुकी थी और हकीकतन खौफजदा भी हो रही थी। उसने उसे बेड पर पटका और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसके चेहरे पर खतरनाक अज़ाइम की सुर्खी फैली थी। आगे झुककर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में जकड़ लिया। वो बुरी तरह से मचलने लगी। क़यामत आई और आकर गुजर गई। उसकी आहो ववेला उसके किसी काम ना आ सका और वो किसी साकत पंछी की तरह उसके सामने ढेर होती चली गई। उसका वजूद रेजा रेजा हो गया। उसने किसी हारे हुए पंछी की तरह अपने वजूद को समेटना चाहा, लेकिन बेसूद। उसकी अना, उसकी नस्वानियत, सब कुछ तहो तैग हो गया था। उसके पास कहने को कुछ ना बचा था। जब उसकी माँ, आगा जी और अम्मा भी घर वापस आए तो वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। मरियम पास ही बैठी उसके माथे पर पट्टियाँ भिगो भिगो कर रख रही थी, जबकि हमेश खान डॉक्टर को छोड़ने गया हुआ था। वो सब उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार ठीक हो गया, लेकिन वो यकसर बदल चुकी थी। उसकी जिद, तनतना, गरूर कहीं दूर जाकर सो गए थे। वो घंटों अपने कमरे में बंद होकर बैठी रहती या फिर बादामों के बाग में जाकर किसी एक नुक्ते पर निगाहों को मरकूज कर लेती कि किसी के झिंझोड़ने पर उठकर हवेली की तरफ आ जाती। उसकी यह हालत देखकर उसकी माँ, उसकी सास, अम्मा भी और आगा जी घुट घुट कर जी रहे थे। वो हमेश खान और मरियम खान के सामने आने से कतराती थी, जबकि हमेश खान अंदर ही अंदर खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार करार दे चुका था कि एक दिन हवेली में भूचाल आ गया। वो बाग की तरफ जा रही थी कि हमेश खान से सामना हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो गुलजरी? उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया। बर्बाद होने वालों से ये नहीं पूछा करते हमेश खान, क्योंकि उनका चलता फिरता वजूद उनकी बर्बादी का पता दे रहा होता है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ हमेश खान। मैं तुम्हारा शौहर हूँ गुलजरी, वो सब मेरा हक था। तुमने इतनी छोटी सी बात को जहन पर सवार कर लिया है। वो उसकी हालत देखकर बहुत रंजीदा हो रहा था। हक ऐसे वसूल नहीं किया जाता हमेश खान। और वो छोटी सी बात कब थी? मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरी खुददारी, मेरी नुस्वानियत, सब कुछ तो तुमने दांव पर लगा दिया। तुम कहते हो कि ये छोटी सी बात है। ये सब कुछ अगर तुम्हारी मरियम खान के साथ होता तो मैं तुम्हें पूछती। मरियम खान का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? वो दिन रात तुम्हारी पट्टी से लगी रही। क्या उसने बुरा किया? घर वालों को हौसला दिया। वो तो खुद टूटी फूटी हुई है। उसके साथ तो हादसात की इतनी धूल चिपकी थी कि अपना असल नामो निशान तक भूल गई। वो जिंदगी से रूठ रही थी गुलजरी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उसे जिंदगी की तरफ लाने की जुस्तजू में लगा रहा और उसे हवेली ले आया। गुलजरी रियली सॉरी। मैं नहीं हमेश खान, एक लफ्ज़ भी नहीं। तुम्हारी सॉरी मेरी ज़ात की उड़ाई गई धज्जियों को नहीं समेट सकेगी। तुम्हारी नदामत कभी भी मुझे अपनी नज़रों में बाकिरदार साबित नहीं कर सकेगी। मैं हर इल्ज़ाम सह लूँगी, लेकिन तुम्हारे और मरियम खान के दरमियान से हट जाऊँगी, क्योंकि कसूर मेरा है कि तुम जैसे पत्थर दिल इंसान से मोहब्बत कर बैठी। तुम्हें दिल की धड़कनों में नए रंगों के साथ सजाकर तख्ते सितम पर बिठा दिया। तुम तो मेरे लिए वो कुव्वत थे हमेश खान, जिसने मेरी मोहब्बत को तरह तरह के रंगों से नवाजा था, लेकिन तुम क्या निकले। वो रो पड़ी। गुलजरी, तुम बेफिक्र रहो, तुम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं आगा जी से रुखसती की बात करता हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ा तो वो एक कदम पीछे हट गई। हमेश खान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी नज़रों में बहुत गिर गई हूँ, दोबारा नहीं उठ सकूँगी। इसलिए तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी मरियम खान के साथ गुजार सकते हो, इसलिए कि तुम्हारा दिल मरियम खान के साथ धड़कता है। तुमने बात यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रखी, बल्कि मरियम खान को हवेली ले आए। मैं इस ख़ानदान की रवायतों से वाकिफ़ हूँ खान। मर्द लोग बाहर अयाशी करते हैं, लेकिन अयाशी का सामान हवेली लाने से हत्तुल इम्कान गुरेज करते हैं। तुमने तो बाप दादा की इज्जत का भी ख्याल ना किया और उस गुनाहों की पोटली को हवेली उठा लाए। बस गुलजरी, चुप हो जाओ, इससे ज़्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसकी बात सुनकर गुस्से से धाड़ा, जबकि बाहर निकलती मरियम गुलजरी की बातें सुनकर वहीं ज़मीं बोस हो गई। वो उसकी तरफ भागा। मरियम, आंखें खोलो,
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اندر کی طرف بھاگا جبکہ گلزری حیران پریشان کبھی مریم کی طرف دیکھتی اور کبھی دروازے کی جانب جہاں سے حمیش خان اندر گیا تھا۔ آغا جی، اماں بھی، پتہ نہیں مریم خان کو کیا ہو گیا ہے، وہ رو رہا تھا۔ سب باہر کی طرف بھاگے۔ اس نے جلدی سے بے ہوش پڑی مریم کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اندھا دھند شہر کی جانب چل دیا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے ہمیش آفریدی، مریضہ کے دل کے 2 والو پہلے ہی بند ہیں، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا، آپ ہمیں اجازت دیں پلیز ڈاکٹر، جلدی کریں۔ اس نے جلدی جلدی انہیں فائل دستخط کر کے دیے۔ آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر فائل پکڑتے ہوئے بولا اور آپریشن تھیٹر کی جانب چل دیا۔ 1 2 3 4 5 6 گھنٹے تک مسلسل آپریشن ہوتا رہا، جبکہ وہ تمام لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے مریم کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہے۔ وہ کوریڈور کے آخری کونے میں کھڑی مریم خان کی زندگی کے لیے دل سے دعا مانگ رہی تھی جب حمیش خان اس کی جانب بڑھا۔ اگر مریم کو کچھ ہو گیا نا تو گلزری بیگم، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ بہت مشکل سے میری بہن مجھے ملی تھی گلزری، میں نے دن رات اسے تلاش کیا تھا۔ جب وہ مجھے ملی تھی نا تو وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اسے میں زندگی کی جانب لایا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہارٹ پیشنٹ تھی، اس سے قبل 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اسے، ایک ماں کی وفات پر اور ایک اگر میری مریم کو کچھ ہو گیا نا تو بخشوں گا نہیں تمہیں۔ سنا تم نے؟ میں نے اس کی خاطر اپنی ساری دوستیاں ختم کر ڈالیں۔ اب اگر نہیں میری مریم کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو گلزری کہ خان جب تک اپنے دشمن سے انتقام نہ لے لے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ ہی چین سے بیٹھتا ہے۔ اس کا انکشاف واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سوچتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ قبل ازیں کہ وہ فرش کی جانب لڑکتی، پاس کھڑی پوردل نے اسے اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان حالات میں ایسا ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں چند ادویات لکھ رہی ہوں، ان سے جلد ہی ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کی ماں اور پاس بیٹھی پوردل کے چہروں پر کوئی سایہ سا آ کر گزر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ پوردل ہمت کر کے بولی، آپ کی بہن امید سے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گلزری اپنے حواسوں میں آ گئی۔ وہ دونوں چپ چاپ خود کو گھسیٹ کر باہر لے آئیں۔ باہر نکلنے کی دیر تھی کہ اس کی ماں یوں گری کہ دوبارہ نہ اٹھ سکیں، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ماں سے لپٹی جا رہی تھی۔ حویلی میں 2 لاشیں اکٹھی آئیں تو کوہرام برپا ہو گیا۔ آغا جی کبھی گلزری کو دلاسا دیتے کہ ماں کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی، اور کبھی حمیش خان کو گلے لگاتے کہ جوان بہن کی موت کا غم کسی بھی طرح کم نہ ہونے والا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب کو قرار آ گیا، لیکن شاید امتحان جلدی ختم نہیں ہوتے۔ گلزری نے سلیپنگ پلز کھا لیں۔ اگر اس دن پوردل اس کے کمرے میں نہ جاتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ ڈاکٹرز نے اسے بچا لیا اور اس ننھی کومپل کو بھی جو اس کی سانسوں میں خوشبو لے رہی تھی، لیکن حمیش خان نے اس بات کو ایشو بنا کر گلزری سے شادی سے انکار کر دیا۔ گلزری نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمیش خان، تم مجھ پر بہتان لگا رہے ہو کیا؟ تم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو بخشوں گا میں تمہیں بھی نہیں۔ وہ 2 ٹوک فیصلہ کر چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں حقیقت سے آگاہ نہیں تھی، اور جب تک مجھے حقیقت کا پتہ چلتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طریقے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ تم نے اپنے اندر خواہشوں کی ایک دنیا بسا رکھی تھی گلزری، یہ جانے بغیر کہ خواہش کا ہر پل خواہش کی ایک دنیا ہے، اور خواہش کی دنیا زندگی کی ایک جھلک ہے، اور زندگی گلزری زندگی کا ہر پل خواہش کا امتحان ہے۔ وہ اسے ایک نئے فلسفے میں الجھا کر فرار چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، اگر خواہش کا انجام رسوائی ہے تو میں محبت اور خواہشوں کے اس جہاں میں رسوا ہی خوش ہوں۔ جانے سے قبل اتنا کر دو کہ گھر والوں کو اس حقیقت سے آگاہی دے دو جو صرف تم اور میں جانتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بچے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حمیش خان، ایسا ہی صحیح، پھر صرف ایک کام اور کر دو، اپنی زبان کو کاٹ کر کہیں پھینک دو، کیونکہ جس زبان کے ساتھ حق بات نہ کی جا سکے اسے سرے سے ہی کاٹ دینا اچھا ہوتا ہے۔
وہ سنجیدگی سے بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ کانٹوں بھرا ہے اور اس کے پاؤں آبلا پاں ہوں گے، لیکن وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ آج اسے ہمیش خان اس بڑے پتھر کی طرح لگ رہا تھا جو ہمیشہ ندی کی تہہ میں دھسا ہوتا ہے، لیکن جب اسے ہلا دیا جائے تو ساری ندی موجو موج اور تہہ و بالا ہو جاتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا، سارے کانٹے اس کی جھولی میں ڈال گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاؤں پہلے ہی زخمی ہیں۔ کانٹوں کو چنتے چنتے ہاتھ زخمی اور آنکھیں اندھی کر لے گی۔ خوشنود خان آفریدی کی جب 2 سال تک اولاد نہ ہوئی تو اس نے شہر میں ایک بے سہارا عورت کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ادھر اس نے شادی کی اور ادھر اماں بھی امید سے ہو گئیں۔ داور خان کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی شہر والی بیوی کے ہاں مریم خان نے جنم لیا۔ اماں بھی کے ہاں داور خان کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ ندرت بانو کے ہاں مریم خان کے بعد ہمیش خان نے جنم لیا۔ خوشنود آفریدی ہمیش آفریدی اور مریم خان کو حویلی لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے باپ نے اجازت نہ دی۔ باپ کی وفات کے بعد ندرت بانو نے اس شرط پر ہمیش خان کو اس کے حوالے کیا کہ مریم خان اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ خوشنود خان جب تک زندہ رہا وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنے شہر جاتا رہا، جبکہ ہمیش خان کو ان کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پوردل اور داور خان کے نکاح سے ایک دن قبل خوشنود خان نے ساری کہانی ہمیش خان کو سنا ڈالی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیش خان کو اس کی ماں اور سگی بہن سے ضرور ملوائے گا، لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہ دی۔ وہ ایک حادثے میں اپنی زندگی ہار گئے۔ ہمیش خان کو چند سالوں بعد اپنے باپ کے ایک دوست کے ذریعے اپنی ماں اور بہن کا پتہ ملا۔ وہ ملنے گیا تو اس کی ماں زندگی کی بازی ہار چکی تھی، جبکہ اس کی بہن مریم خان ایک خستہ حال مکان میں زندگی سے مایوس ہو کر دن پورے کر رہی تھی۔ ہمیش خان اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے تگ و دو کرنے لگا، اسے نئے سرے سے پڑھائی کی طرف راغب کیا۔ وہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اندر تک لرز جاتا، اور جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اتنی چھوٹی عمر میں 2 ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے 2 والو بند ہو چکے ہیں، وہ بہت مایوس ہو گیا، لیکن اپنی محبتیں اور الفتیں اپنی بہن پر لٹاتا چلا گیا۔ گلزری کی باتیں اسے اندر سے کمزور کرتیں، لیکن وہ اس وقت تک اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک مریم کو اس کا اصل مقام نہ دلا دیتا۔ لیکن جب تک مریم کو اس کا اصل مقام ملا، گلزری اس وقت تک شکوک و شبہات کی زد میں اس طرح پاؤں دھس چکی تھی کہ باہر نہ نکل سکی، اور اس کی زہر اگلتی زبان اور شعلے ٹپکاتی آنکھوں سے مریم خان اپنے وجود کو نہ بچا سکی، اور ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ گئی۔ اور پھر گلزری کے حصے میں بھی صرف خسارہ ہی آیا۔ دیکھو گلزری، باہر نکلو بیٹا، کب تک کمرے میں یوں ہی بند پڑی رہو گی؟ اماں بھی اسے پیار اور محبت سے سمجھا رہی تھیں۔ انہیں بھی ہمیش خان کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے کبھی داور خان اور اس میں کوئی فرق روا نہ رکھا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے پر مریم کو بھی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ جی اماں بھی آ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اماں بھی چپ چاپ باہر نکل گئی۔ دیکھو گلزری، حال اگر حال رہے تو قبرستان بن جاتا ہے، اگر دل میں ہلچل نہ ہو تو ایک جیسا سکوت موت کی علامت ہے۔ انقلاب ہی اصل زندگی کا نام ہے۔ اٹھو، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ پوردل اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی، لیکن شاید وہ کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ دیکھو گلزری، تم اگر بچے کی وجہ سے پریشان ہو تو ابھی 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، ہم کسی بھی اچھی سی ڈاکٹر سے… پلیز پوردل، چپ کر جاؤ، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ اگر محبت کا انجام رسوا ہونا لکھا ہے تو مجھے یہ رسوائی منظور ہے۔ پتہ ہے پوردل، میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ محبت میں آہو فغاں اور درد کا وجود لازم ہے، کیونکہ محبت آہوں، فریادوں اور درد کا نام ہے، اس لیے ہمیش خان کے نام پر مجھے تمام درد قبول ہیں۔ وہ اس کی حالت پر کٹ کر رہ گئی۔ وہ ساری حقیقت جانتی تھی، کیونکہ گلزری نے نیم بے ہوشی میں جب ساری بات اگلی تھی اس وقت اس کے پاس سے وہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ہمیش خان سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اے خدایا، یہ کس صحرا سے میرا گزر ہو رہا ہے؟ آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، پاؤں پر آپلے ہیں، راہ میں کانٹے ہیں، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں اور طوفان۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ اپنی حالت پر خود ہی سسک رہی تھی۔ آج وہ اس اجاڑ اور ویران مکان کی طرح ہو گئی تھی کہ جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، جیسے کوئی مردہ قبرستان میں ہو۔
وہ وقت کی چکی میں اس طرح پس گئی تھی جس طرح پھول مٹی کے ساتھ دھول بن کر چمن میں بکھر جاتا ہے۔ احساس کی آنکھیں اس نے خود ہی اندھی کر لی تھیں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھر سردیوں کی ایک ٹھٹرتی رات کو اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ آغا جی اور داور خان نے اس بچی کو ہمیش کا نام دیا تو گلزری نے ہمیش اور مریم کی محبت کے پیش نظر مریم یعنی پاکیزہ رکھ دیا۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ وہ جو گیا تھا تو ایسا گیا کہ واپس نہ لوٹا۔ آج 8 سال گزرنے کے بعد داور خان کی ذرا سی بات اسے اس کے ماضی میں لے گئی، اس ماضی میں جس کا ایک ایک پرت اس نے اپنی بیٹی سے چھپا رکھا تھا۔ مریم خان سارا دن ہمیش خان کی تصویر ساتھ لیے پھرتی۔ ماں کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا ننھا دماغ صرف اتنا سوچتا کہ انہیں بابا یاد آ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی مریم کو اسکول سے لے کر لوٹی، اس کے پاؤں گویا زمین نے جکڑ لیے۔ وہ سامنے ہی آغا جی کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ساتھ ہی اماں بھی، داور لالا، پوردل اور ننھا شیر خان۔ اس نے ایک نظر سب پر غصے بھری ڈالی اور مریم کو وہیں چھوڑ کر سر پٹ اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ آنسو جانے کب سے رکے تھے، ایک دم ہی سے گریبان پر لہو کی بارش کرنے لگے۔ آؤ نا مریم۔ مریم کا نام سن کر وہ چونکا اور جھکا ہوا سر اٹھایا تو آنکھوں میں ڈھیروں حیرانی سمیٹے اس ننھی سی بچی کی جانب دیکھنے لگا جو بمشکل 7.5 سال کی ہوگی۔ مریم، بھلا پہچانو تو یہ کون ہے؟ پوردل اسے انگلی سے پکڑ کر ہمیش خان کے سامنے لے آئی۔ یہ؟ وہ مسکرائی۔ یہ میرے بابا ہیں، ہے نا نانو؟ وہ آغا جی کی طرف دیکھ کر بولی تو ہمیش خان ٹھٹکا۔ بابا؟ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ یہ گلزری کی بیٹی ہے، مریم۔ ہم نے تم سے پوچھے بنا اس کی ولدیت میں تمہارا نام لکھوا دیا، کیونکہ بہرحال لوگوں کے لیے تم ہی تو گلزری کے شوہر تھے۔ داور خان نظریں جھکا کر بولے کہ نہ جانے ہمیش خان کیا جواب دے، لیکن اس کا جواب سن کر وہ چونکے بنا نہ رہ سکے۔ یہ میری ہی بیٹی ہے داور لالا، میں ہی اس بد نصیب مریم کا باپ ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ مریم کو پکڑ کر گلے سے لگا کر بھینچ ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کہہ سنایا۔ سب کی حالت بہت بری تھی۔ آغا جی شوق تھے تو داور لالا مزید ندامت سے سر کو جھکا گئے کہ وہ خود اس سے آنکھیں ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ میرے بابا ہیں نا؟ مریم معصوم سا چہرہ لیے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ سمو کر بولی۔ ہاں میری جان، میں ہی آپ کا بابا ہوں۔ وہ بری طرح سے سسک پڑا اور اسے ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ حقیقت جانتا تھا، دکھ جانتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ بابا، میری گڑیا کدھر ہے اور شیر خان کی سائیکل؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ گڑیا اور سائیکل؟ ماما کہتی تھی کہ جب بابا آئیں گے تو ڈھیر ساری چیزیں لائیں گے۔ وہ اسکول یونیفارم میں مریم کوئی ننھا سا فرشتہ لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کی پسند کی گڑیا اسے دلواؤں گا۔ وہ اس کی محبت پر سرشار ہی تو ہو گیا تھا۔ اور شیر خان کی سائیکل بھی بابا؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور مریم سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ بہت برا کیا بچے، بہت برا کیا۔ وہ شروع سے ہی ضدی تھی۔ اتنا بڑا الزام تو اس نے اپنے سر لے لیا، کبھی ایک لفظ نہ کہا۔ یہی ظاہر کرتی رہی جیسے۔ اماں بھی چپ ہو گئیں، تمام آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں بھی، میری وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ سب کی نظروں سے گر گئی، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے اس وقت مریم خان کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، نہ اس کے آنسو اور نہ اس کی حالت۔ مجھے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ اس نے مجھے میری سگی بہن کے ساتھ غلط طرح سے منسوب کیا اور میں اسے مریم کا قاتل سمجھتا رہا۔ اس نے اماں بی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ انہوں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن سینے سے لگا کر راتوں کو تھپکیاں دی تھیں، اس کی تکلیف پر راتیں جاگ کر گزاری تھیں، اس پر اپنی مامتا نچھاور کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ بس ہمیش بچے، یہی قسمت میں لکھا تھا۔ اگر اس نے مریم کے ساتھ کچھ کیا تھا تو حقیقت سے قطعی لا علم ہو کر۔ اس نے زندگی کے 8 سال کس طرح گزارے ہیں، اس کے گواہ ہم سب ہیں۔ کتنی بار مرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کو اس کی اور مریم کی زندگی منظور تھی۔ جا بیٹا، اس سے معافی مانگ لے،
सब कुछ भुला कर कदम बढ़ा, शायद वो तेरी राह देख रही हो। मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं देते बच्चे। वो माँ थीं, उसे मोहब्बत, अपनायत और रसान से समझा रही थीं। उसने उनकी गोद से सर उठाया और आगे बढ़कर आगा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ आगा जी, मुझे माफ़ कर दें। कैसी माफ़ी बेटा? माफ़ी मांगनी है तो गुलजरी से मांगो, जिसने 8 साल कांटों पर गुजारे हैं, जो हकीकत बताने में बेबस थी। जाओ बेटा, गुलजरी के पास जाओ। जब तमाम मामला वाज़े हो गया है तो मुंह छुपाने से क्या फ़ायदा। हिम्मत करो। आगा जी उसके जुड़े हाथों को पकड़ते हुए बोले तो वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ, गोया उसे एक रास्ता मिल गया हो। दिन ढलता चला गया और रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्याह पर फैला दिए। जब वो नदामतों से झुका सर लिए गुलजरी के कमरे में गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? आ जाओ। उसका ख्याल था कि पोरदिल होगी, लेकिन हमेश खान को देखकर वो जो बेड पर औंधे मुंह लेटी थी, फौरन सीधी होकर बैठ गई। आप क्यों अब आए हैं यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ? घर है ये मेरा, बीवी हो तुम मेरी, और एक बेटी का बाप हूँ मैं। बेटी का वजूद तो आपको इस घर से निकालने का सबब बना था। हमेश खान, कैसी बेटी और किसकी बेटी? वो सिर्फ गुलजरी आफरीदी की बेटी है। उसकी आंखों में सुर्खी और लबो लहजे में तलखी उतर आई थी। वो दुख के मारे उसे देखने लगी। मैं सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ गुलजरी, सब ने मुझे माफ़ कर दिया है। हकीकत क्या है सबको बता चुका हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? सब ने आपको माफ़ कर दिया, और मेरे गुज़श्ता माहो साल का हिसाब कौन देगा हमेश खान, कि मैंने वो दिन किस कर्ब में गुजारे। मेरी माँ निदामत से झुका सर लेकर इस दुनिया से चली गई। जब मुझे तसल्ली के 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत थी, तब आप हमेश खान, आप ये कहकर चले गए कि मैंने ख्वाहिशों की दुनिया बसा ली है। और आज जब मैं अपने रेज़ा होते वजूद को बमुश्किल समेट पाई हूँ, तो आप फिर मुझे रेज़ा करने आ पहुँचे हैं। एक कमज़ोर लम्हे में आपने मुझसे मेरा नुस्वानी गरूर छीन लिया और मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। नम आंखों और थके वजूद के साथ वो उसे पशेमानियों और नदामतों में घेर गई, लेकिन वो हिम्मत न हारा। मेरी तरफ देखो गुलजरी, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है गुलजरी। शायद इस मोहब्बत का इदराक मुझे कभी हासिल ना होता अगर मैं तुमसे इतनी दूर ना जाता तो। 8 साल की जहनी कर्ब में गुजारे हैं मैंने, ये मैं ही जानता हूँ। मैं कब से खुद में हिम्मत जमा कर रहा था, लेकिन तुम्हारा सामना करने से डरता था। अगर आज दावर लाला मुझे ना लाते तो शायद मैं कभी ना आता। वो नज़रें झुकाए रो रहा था। दिल का सारा दर्द आंसुओं के साथ बह रहा था। उसे यूं टूटते देखकर उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आपने अगर 8 साल ज़हनी कर्ब में गुजारे हैं तो वो आपकी किसी लग़ज़िश की सज़ा थी हमेश खान, क्योंकि मैं तो आपको उसी दिन माफ़ कर चुकी थी जब मरियम ने मेरी कोख से जन्म लिया था। वो किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बोली। ऐसे नहीं गुलजरी, अगर वक्त के चिराग रोशन हो गए हैं तो इनसे अपने हिस्से की रोशनी हासिल करना होगी। तुम अगर इस तरह मुझे माफ़ करोगी तो मैं वापस चला जाऊँगा गुल। वो उसकी बात सुनकर तड़प उठी। निगाह ऊपर उठाई, जहाँ निगाह से निगाह मिली वहीं मोहब्बत ने अपना जादू चलाया। एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकला और उसके दुपट्टे में जज्ब हो गया। मैं खाली हाथ और खाली दामन लौटा हूँ गुलजरी। प्लीज़ मुझे खुद से, अपनी बेटी से और इन प्यारे रिश्तों से महरूम ना करो। उसने उसे तड़प कर देखा तो हमेश खान ने उसके सामने बेइख्तियार अपने हाथ बांध दिए। गुलजरी ने तड़प कर उसके बंधे हाथ पकड़ लिए। ऐसा ना कहें हमेश, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने दिल को समझा लिया था। अपनी बेटी की खातिर वो समझौता करने पर राजी हो गई थी। पता है गुलजरी, एक दफ़ा तुमने शाइस्ता शंवारी से कहा था ना कि काश तुम मोहब्बत में इतनी बाइख्तियार होती कि मैं तुम्हारे दिल और तुम मेरी आंखों में होती। और आज गुलजरी, आज वाकई मैं तुम्हारे दिल में और तुम मेरी आंखों में हो। मेरा इश्क भी कामिल है और तुम्हारा हुस्न भी कामिल है। ये सच है गुलजरी, तुम मेरी मोहब्बत थी तब से जब हमारा निकाह हुआ था, लेकिन इजहार करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जो भी हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कसूर था और ना ही मेरा, लेकिन सज़ा हम दोनों को ही मिली। उसके मोहब्बत से लबरेज लहजे में इस इकरारे मोहब्बत पर गुलजरी की आंखें बहने लगी थीं।
आई एम सॉरी, रियली सॉरी हमेश खान, मैंने जान बूझ कर तुम्हें कभी भी तकलीफ़ देना नहीं चाहिए। मरियम के मामले पर सिर्फ यही कहूँगी कि जो भी किया वो मेरी मोहब्बत की इंतहा थी। वो एक तसलसल से रोने लगी तो हमेश खान ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से चुन लिए। हम पिछली बातों को भुलाकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, इस वादे के साथ कि किसी गलतफहमी को दिल में नहीं आने देंगे। अभी वो और कुछ कहता, लेकिन पोरदिल की आवाज़ सुनकर कहते कहते रुक गया। हमेश लाला, मैंने आपका कमरा साफ करवा दिया है। पोरदिल की आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो सोई हुई मरियम को उसने कंधों पर उठा रखा था। अरे ये कहाँ सो गई? वो उसे उठाने आगे बढ़ी। ये मेरे कमरे में सो गई थी, वैसे मैंने पोरदिल से कह दिया है कि मेरा कमरा बंद कर दे। उसकी बात सुनकर मरियम को उठाती गुलजरी चौंकी। क्या मतलब है? मतलब ये जनाब कि 8 साल हो गए हैं तन्हा रहते हुए, तन्हा खाते हुए और तन्हा सोते हुए। आखिरी अल्फाज उसने गुलजरी को देखकर कहे तो वो झींप गई। भाई, इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए कौन काफिर तन्हा रात बसर करे? वो बेड पर लेटते हुए बोला तो मरियम कसमसाई और गुलजरी मरियम को लेकर बाहर की तरफ लपकी। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो उसे दुपट्टे से खींचते हुए बोला। मैं ज़रा मरियम को अम्मा भी के पास छोड़ाऊँ। उसकी पुरहिद्दत निगाहों की तपिश से गुलजरी के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए थे और उसने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी थी। और उसकी ये हालत देखकर हमेश खान के अंदर एक अनहोनी कैफियत सरायत कर गई। ज़रा जल्दी आना, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसे आवाज़ लगाते हुए वो सोच रहा था कि वफ़ा के मायने में जो रंगीनी है, मोहब्बत में उतना ही जोश है, और मोहब्बत का जोश कायनाते दिल की दौलत की एक झलक है, और यही मोहब्बत की कामरानी है। दूसरी तरफ मरियम को गुलजरी अम्मा बी के कमरे की तरफ ले जाते हुए सिर्फ इतना सोच रही थी कि जब सहरा में अबर बरसने को तैयार हो जाए तो सहरा की खुश्क मिट्टी को करार आ जाता है। हिजर के लम्हों में सहरा बारिश के विसाल की तमन्ना करता है, और जब उसे विसाल से नवाज दिया जाए तो फिर धूप की तमाज़त खुद ब खुद ज़ाइल हो जाती है। उसकी जगह घना साया उसे यूं अपनी आगोश में ले लेता है जैसे बरसों का साथ हो, और मुसाफत हादसों की धूल बनकर दियारे दिल से दूर जा बसती है।